کربلا کے شہداؤں کی لاشیں کتنے دن زمین کربلا پر پڑی رہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو آخر کس نے دفن کیا؟ آپ کے اصحاب کو کس نے دفن کیا؟ لوگوں کو کس طرح سے پتہ چلا کہ یہاں پر امام حسین اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا گیا ہے؟ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسیاں قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کر چلی جا رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ناظرین، تاریخ نے لکھا ہے کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ اور مردوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، انہیں یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور دفن کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے کیا مودت رکھتے ہو۔ یاد نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ رسول پاک نے کہا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو ہم خود جائیں گی اور ان کو دفن کر کے آئیں گی، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے، رسول اللہ کے نواسے کو تدفین کر لیں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو کچھ مردوں میں غیرت جاگ اٹھی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کرب و بلا پہنچنا تھا اور دیکھتے ہیں کہ کسی کے تن سے سر نہیں، کسی کے بازو نہیں اور کسی کے بازو تقسیم ہوئے ہیں، کسی کی لاش کہاں پڑی ہے اور کسی کی لاش کہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا کھڈا کھولتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں، اور وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے کون ہو؟ تو وہ گھوڑے سوار کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس نوجوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک ہی قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس جگہ کو آج بھی گنج شہداء کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ سب لاشیں تدفین ہو چکی تھیں تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو، یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام سجاد رو کے فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو اس کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو دفن کیا، سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، اور نہر فرات کی طرف۔ ناظرین، جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے، ایک بازو نظر آیا اور تھوڑے آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا ہی آگے چلتے گئے تو جناب ابو الفضل عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین آمنے سامنے ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بے غور و کفن زمین کربلا پر پڑی رہی۔
میرا سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور وہ مائیں جو کربلا میں اپنے بچوں کو خوشی سے شہید ہونے کے لیے بھیجتی تھیں۔ میرا سلام ہو ان ماؤں پر، میرا سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔